وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ طلاق ہے۔ سورۃ طلاق کا نام طلاق اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں طلاق کے کچھ مسائل ہیں۔ میں نے اپنی پچھلے والی گفتگو میں سورۃ بقرہ میں بھی یہ بات سمجھائی تھی، اور میں یہاں پر بھی بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بے حیائی اور برائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بے حیائی اور برائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں 3 کام آسان تھے، اور وہ آسان کیا تھے کہ ایک انسان نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ پہلے گھر بنائے، جاب کرے اور پھر جا کے جو ہے وہ شادی کرے۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان جس گھر میں لڑکی ہے ادھر جا کے کہہ دے جی میں رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر ایسا بندہ آ جائے جس کے اخلاق سے اور دین سے تم خوش ہو تو رشتہ دے دو، اگر نہیں دو گے تو زمین پہ بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ آج یہ نکاح کرنا انتہائی مشکل ہے، برائی کرنا، بے حیائی کرنا آسان ہے، زنا کرنا نعوذ باللہ آسان ہے، اور نکاح کرنا مشکل ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انتہائی آسان ہوتا تھا، بہت آسان ہوتا تھا کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی اس کو کہیں نہ کہیں سے رشتہ مل جاتا تھا۔ دوسرا کام آسان یہ تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونا چاہیے، لیکن آسان یہ تھا کہ نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، نبھا نہیں ہو رہا ہے، دل نہیں مل رہے، اچھا نہیں لگ رہا۔ لازمی نہیں ہے کہ بہت بڑے مسائل ہوں، بس مرد یہ کہتا ہے مجھے یہ عورت نہیں چاہیے، عورت چاہتی مجھے یہ بندہ نہیں چاہیے، بس مجھے پسند نہیں ہے، تو طلاق دینا انتہائی آسان ہوتا تھا۔ طلاق کی وجہ سے دشمنیاں نہیں ہوتی تھیں، لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ مشورے سے بیٹھ کے خامد بیوی ایک دوسرے کو کہہ دیتے تھے کہ لہٰذا تم اب اپنے کسی اور سے نکاح کر لے، میں کوئی اور تلاش کر لے، تو وہ کہتی ٹھیک ہے۔ اس لیے جو طلاق ہوتی ہے نا، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ طلاق دے دی گئی ہے، اور یہ ہمارے ہاں اب ایک مشہور بدعت ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ سخت گناہ ہے۔ شراب پینا، زنا کرنا ایسا گناہ ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، اور ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جب تک یہ کیا نہیں جائے گا عورت جدا ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپس میں مشورہ کر کے عورت کا انتظار کیا جاتا ہے اس والے طہر کا جس طہر میں عورت کے پاس خامد نہیں گیا۔ عورت کے مینسز پیریڈ کے دن ہیں، اس پیریڈ کے دن پورے ہونے دیے جاتے تھے، پھر جب اگلا صاف والا پیریڈ آتا جس میں خامد بیوی کا ملاپ نہیں ہوا اس میں جا کے طلاق دی جاتی تھی۔ اس میں یعنی بڑا اہتمام کب کرنا ہے، اور پھر عورت کو گھر میں ہی رکھا جاتا ہے، اس کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے، کپڑے بھی لے کے دیے جا رہے ہیں، سب کچھ دیا جا رہا ہے، اور وہ عدت کے دن خامد کے گھر میں ہی رہ کے گزارتی ہے۔ وہ اپنے عدت کے دن پورے کرتی ہے، جو کہ اس کے دوبارہ پھر 3 پیریڈ ہیں۔ اس دوران اگر وہ ان کے درمیان میں دوبارہ طے ہو جاتا ہے یار چھوڑو لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ لڑائی جھگڑا اب ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ طلاق لڑائی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑے بغیر کہیں؟ اچھا 2 بزنس والے اگر بزنس کر رہے ہیں تو کسی موقع پہ وہ کہہ دیں کہ بھائی تم اپنا بزنس الگ کر لو، میں اپنا بزنس الگ کر لوں، تو وہ بھی صلح صفائی سے ہو سکتا ہے۔ 2 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں تو صلح صفائی سے الگ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح خامد بیوی بھی مشورے سے ہوا کرتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تاریخ صحابہ میں کہ 2 جگہوں پہ لڑائی ہوئی ہو اور اس کو کہا گیا ہو کہ تمہاری طلاق اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ لڑائی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک موقع صحیح بخاری میں نے بیان بھی کیا تھا کہ ایک عورت اپنے خامد سے کہتی وہ بچے والی ہے، پریگننٹ ہے اور بچہ ہونے والا ہے، خامد سے کہتی یار میرا دل کرتا ہے مجھے طلاق دے دو۔ کہنے لگے پاگل ہو تم،
کہنے لگی یار تم مجھے طلاق دے دو، کیا ہوتا ہے، واپس آ کے نماز کے بعد مجھ سے رجوع کر لینا۔ اس نے کہا یہ کیا مطالبہ، کہتے بس مجھے دے دو طلاق، جب تم نماز سے واپس آؤ گے تو رجوع کر لیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تجھے طلاق۔ عصر کی نماز کا ٹائم تھا، چلا گیا۔ اب عصر کی نماز پڑھی، عصر کے بعد ذکر اذکار کرتا رہا، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے بعد گھر آیا تو کیا بیوی کو بچہ بھی ہو چکا ہے۔ جیسے ہی بچہ ہو گیا اس کی عدت بھی پوری ہوگی۔ کہنے لگا تو نے مجھے بڑا دھوکہ دے دیا، اس لیے کہ اگر عورت خلا لیتی تو عورت کو حق مہر واپس دینا پڑنا تھا۔ اب خامن نے طلاق دی ہے تو حق مہر واپس نہیں جائے گا۔ یہ ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ اتنے اس طرح کر کے یہ جدائی ہوتی تھی۔ یہ طریقہ آسان تھا، یعنی یہ والا مرحلہ پورا کرنا اس دور میں آسان تھا۔ نہ خامد کو ڈر ہوتا تھا، نہ عورت کو ڈر ہوتا تھا کہ ہائے میرا کیا بنے گا۔ ہم لوگ پاک و ہند والوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ایسے لوگوں کے ساتھ بڑا لمبا عرصہ گزارا ہے، ہندوؤں کے ساتھ، جن کے ہاں ایک رسم ہوتی تھی کہ عورت کا خامد اگر مر گیا ہے تو اب چونکہ جدائی کا کوئی تصور نہیں ہے تو مرد کی چیتا کے ساتھ اس کی زندہ بیوی کو بھی ساتھ جلا دیا جاتا تھا کہ یہ علیحدہ تو ہو ہی نہیں سکتے، اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ یہ کام آسان تھا اس معاشرے میں۔ تیسرا کام آسان یہ تھا کہ جو عورت طلاق یافتہ ہے، جس عورت کا خامد فوت ہو گیا، اس کی ویلیو سیم وہی تھی جو کنواری عورت کی ہے۔ اب اس کی ویلیو کم نہیں ہو گئی کہ ہاں اس سے رشتہ کون کرے گا، اس کا سہارا کون بنے گا، فلاں فلاں، ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ عورتوں کو یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ جائے گا اس سے 10 گنا اور اچھا مل جائے گا۔ وہ ڈرتی نہیں تھی کہ ہائے ہمارا گھر گیا، ہم برباد ہو جائیں گی، ہمارے پہ دھبا لگ جائے گا، او یہ تو مطلقہ۔ وہ کہتی تھی یہ جائے گا 10۔ اور ایسا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہ میری وہاں سے طلاق آئی ہے، 3 جگہوں سے میرے پاس رشتہ آ چکا ہے، مجھے کیا مشورہ دو؟ فرمایا فلانے کو بھی چھوڑ، فلانے کو بھی چھوڑ، فلانے سے کر لیں، یہ مشورہ ہے۔ ابھی جو ہے، اور اللہ نے پھر قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے وہ لوگوں عدت کے دنوں میں طے نہ کر لینا کہاں رشتہ، عدت کے دنوں میں نہ کرنا۔ ہاں اشارہ کر سکتے ہو کہ میرا دل چاہتا ہے میں کسی اچھی عورت سے کر لوں، فلاں کر لوں، لیکن عدت کے دنوں میں طے نہ کر بیٹھنا۔ عدت کے دنوں، کیونکہ عدت میں عورت ہوتی تھی تو 10 لوگ سوچنے کے لیے آ جاتے تھے، تو بلکہ جو عورت مطلقہ ہوتی تھی یا بیوہ ہوتی تھی اس کو زیادہ رشتے آتے تھے۔ یہ تصور ہی نہیں تھا جو ہمارے ہاں ہو گیا۔ ہمارے ہاں تینوں کا مشکل، نکاح اور شادی کرنا بہت بڑا مشکل، اتنا بڑا بنا لیا گیا، پتہ نہیں کوئی دنیا کو فتح کرنا ہے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں جی فلانا کام کب ہوگا، کہتے ہیں جس دن کشمیر فتح ہو جائے گا۔ نہ فتح ہونا اور نہ کام ہونا۔ دوسرا کام نبھا نہیں ہو رہا، بجائے اس کے کہ مرد یا عورت اب ساری زندگی تکلیف میں گزارو، ساری زندگی مصیبت میں، عورت اپنے لیے غلط راستے چنے یا اس خامد کی وجہ سے اپنے آپ کو گنہگار کرتی رہے، یا خامد جو ہے وہ بیوی کے حق تلفی کرتا رہے، بہتر کہ اچھے موڑ پہ آ کے پیار، محبت، احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے سمجھوتے کے ساتھ راستے الگ کر لو، یہ بہتر ہے۔ اور طلاق کے بعد کبھی بھی لڑائیاں جھگڑے اس معاشرے میں نہیں تھے، اس سے بہتر تعلقات ہوتے تھے، اس سے بہتر ہوتے تھے تعلقات، یعنی۔ اور پھر اگر عورت علیحدہ ہو گئی ہے، چاہے وہ بچوں والی ہے چاہے بیٹیوں والی ہے، سب لوگوں کے سنبھالنے کے طریقے موجود ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں ہے کہ وہ ہم دوسروں کے بچوں کو کہاں سنبھالیں گے، کیسے سنبھالیں گے، ایسا تصور نہیں ہوتا تھا۔ اس عورت کے پہلے سے زیادہ رشتے ہوتے تھے۔ تو سورۃ طلاق کا جو انداز بیان ہے نا، بڑا عجیب انداز بیان، ہم لفظی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن جو وہ گہرائی ہے الفاظ کے اندر، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ والا تصور سامنے آئے گا کہ معاشرہ کیسا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، مخاطب خطاب ہو رہا ہے اللہ کے نبی کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تمام امت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ ہر وہ خطاب جو قرآن مجید میں یا ایھا النبی کر کے ہے، وہ ہر ایک انسان کو مخاطب ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ پہلا رول، پہلا حکم، پہلا جو ہے وہ قانون یہ ہے
کہ جب کبھی بھی عورتوں کو طلاق دو تو فطلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دو ان کے اس خاص موقع اور یہاں پہ لفظ عدت اس معروف عدت کے معنی میں نہیں ہے جس کو ہم عدت کہتے ہیں. لوگ کہیں ایک دفعہ کسی نے سوال کر دیا کسی پروگرام میں، جی اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے عورت کو عدت میں آ کے طلاق دو. عورت کو عدت میں، بھائی جب پہلے سے ہی اس کو طلاق ہوئی عدت میں تو آپ کس کو طلاق دے رہے ہو؟ وہ تو پہلے عدت میں. تو یہاں عدت کا مطلب یہ کہ ایک ایسے ٹائم پہ جس پہ عدت شروع ہونی ہوتی ہے. اور عدت کب شروع ہوتی ہے؟ جب عورت کے پیریڈ مکمل ہوئے ہوں اور اس کے پاکی کے دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں طلاق دی جائے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان دنوں میں طلاق دو جن دنوں میں عورت پاک ہوتی ہے اور خامد بیوی کا تعلق قائم نہ ہوا ہو. ان دنوں میں ان دنوں میں جو ہے طلاق دو. اس کے علاوہ عورت کے پیریڈ کے دنوں میں دی گئی طلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش ہوا. اب صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، غصہ ہوا اور فرمایا کہ اسے حکم دو وہ رجوع کرے، رجوع کرنے کے بعد پھر جا کے طہر میں جا کے طلاق دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اسے طلاق بدعی کہا جاتا ہے. طلاق بدعی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور یہ گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اب آیا طلاق واقع ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اس میں جمہور کا یہ ہے کہ طلاق جب بھی دی جائے گی واقع ہو جائے گی. ہاں کچھ علماء کی رائے ضرور ہے، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم جیسے جلیل القدر علماء کی رائے یہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے غصے ہو کے منع کیا تھا وہ واقع بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن بہرحال جمہور علماء کی فقہاء کی رائے یہ ہے کہ طلاق ہر صورت میں واقع ہو جائے گی. لیکن قانون یہ ہے کہ جن دنوں میں عورت پاک ہو، صاف ہو، ان دنوں میں طلاق دو. پہلا یہ ہے. آگے فرمایا وَأَحْصُ الْعِدَّةِ، اور عدت کو شمار رکھو صحیح طرح. اور وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. کس بات میں؟ لا تخرجوہن من بیوتہن، عورتوں کو گھروں سے نہیں نکالنا یعنی عدت کے دنوں میں. ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نکل کے نہ جائیں. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کوئی واضح برائی کر رہی ہے عورت تو پھر اب ہے ہی بد اخلاق تو پھر آپ کیوں گھر میں رکھو گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ اللہ کے قانون ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ان قانون سے تجاوز کیا وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے گا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، ہو سکتا ہے کہ عدت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز دل میں خیال پیدا کر دے. اب تو ہم ٹھیک ہے علیحدہ ہو جاتے ہیں، 10-15 دن گزرے، 20 دن گزرے، اب عدت کے دنوں میں گھر تو ایک میں ہی رہنا ہے، کھانا پینا بھی کھانا ہے. آدمی نے بیوی کو جس کو طلاق دی ہوئی ہے وہ عدت میں ہے، اس کو کھانا بھی دینا ہے، اس کو کپڑے بھی دینے ہیں. ہو سکتا ہے صلح بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ایسا معاملہ کر سکتا ہے تمہارا رجوع ہو جائے. اس لیے طلاق 3 دینے کا کوئی تصور نہیں. ایک طلاق دی جاتی ہے، اس کی عدت گزارنے کا موقع دیا جاتا ہے اور جیسے عدت پوری ہو گئی وہ عورت فارغ. دوسری طلاق کا، تیسری طلاق کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. ہاں اگر پہلی طلاق کے بعد صلح ہو گئی، پھر جا کے صلح ہونے کے بعد دوسری طلاق آتی ہے تو اب اس کو دوسری طلاق کہا جاتا ہے. ایک کے ٹائم پہ طلاق 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 طلاق، یہ کون سی طلاق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پیریڈ رکھا ہے اس پیریڈ کا کوئی مقصد ہے. ایک طلاق کے بعد جب دوبارہ صلح ہو گئی پھر جا کے دوسری طلاق دی جاتی ہے، پھر دوسری طلاق کے بعد بھی چھوڑ دو اس کو. عدت کے دوران پہلے خامد سے رجوع ہو سکتا ہے. پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی، سال بعد خیال آیا کہ صلح کر لیں تو بہتر ہے، بس نکاح کرو، صلح دوبارہ سے ہو گئی. نکاح کرو، دوبارہ سے صلح ہو گئی. ایک طلاق ہوئی تھی، عدت پوری ہو گئی، 6 مہینے بعد، سال بعد، چلو یار صلح کر لیتے ہیں. صلح اب پہلے ویسے بول دینا تھا سوری، بس رجوع کس کا نام ہے؟ سوری، آئی ایم سوری، بس کچھ نہیں کہنا، معذرت، اتنے سے لفظ. اور اسی طرح جو ہے صلح ہو گئی، لیکن اب پیریڈ پورا ہو چکا ہے تو اب دوبارہ سے نکاح کر لو. دوسرے طلاق کے بعد یہی ہے. ہاں اب دوسری ایک دفعہ ہو چکا ہے زندگی میں، طلاق صلح ہو چکی ہے، پھر دوسری بار طلاق صلح ہو چکی ہے، اب تیسری بار زندگی میں کبھی دی جاؤ تو یہ طلاق مذاق نہیں ہے.
اس کا مطلب تم اللہ کے اس قانون کو مذاق اب اسلام نے کہا ہے کہ اب تمہارا تیسری طلاق کے بعد عورت کو گھر میں نہیں رکھ سکتے ہو، اب عورت اس گھر کو چھوڑ کے چلی جائے اپنے ماں باپ کے گھر میں یا جہاں بھی جانا چاہے، اب وہ عورت اپنی عدت پوری کرے اور کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ پہلے آدمی سے نکاح کرنا ختم، ہمیشہ کے لیے ختم، اس کا تصور بھی نہیں ہے تیسری طلاق کے بعد پہلے بندے سے نکاح کرنا۔ اب اس کا نکاح ہو گیا کسی دوسرے بندے سے، اور دوسرے بندے سے ہمیشہ رہنے کے لیے جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے، وہاں جا کے پتا چلا وہ پہلا چنگا سی اس نالو وہاں جا کے پتا چلا کہ وہ پہلا تو جیسا بھی تھا چلو اس سے تو بہتر تھا نا، وہاں پھر جا کے تیسرے طلاق کے بعد وہاں دوسرے خامد کے بعد وہاں سے طلاق ہو گئی۔ اب چونکہ دونوں بندے سمجھ چکے ہیں کہ اپنے آپ کو ہاں ایسا ہے، اب اگر پہلے خامد سے نکاح کرنا چاہیں تو ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، پہلے کام کو مذاق بنایا، طلاق 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 کہنے کے غلط کام کیا، پھر اس کے بعد ہائے اب مر گئے، اب کیا ہم نے صلح کرنی ہے، بچے کہاں جائیں گے، وہ کیا کریں گے، اس سے وہ حرام کام کو جائز نکال دیا کہ جی اب حلالہ کرو۔ حلالہ کیا ہے جی، اس عورت کو کسی دوسرے بندے سے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے، بولے تو مرد نے اور بھگتنا اس کو پڑ رہا ہے جی، وہ آگے کسی سے نکاح کرے اور وہاں سے پھر عدت گزارے، پہلے 3 مہینے پہلے سے گزارنے پڑے، پھر دوسرے بندے سے نکاح کر کے پھر 3 مہینے جو ہے گزارے اور پھر پہلے سے جی نکاح کرے۔ اب جو ان کا جی حالانکہ یہ وہ کام ہے جس کو باقاعدہ لفظوں میں بول کے اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پہ، ایسے کروانے والے پہ جو حلالہ کرتا ہے، کرواتی ہے، کرتا والا ہے، جس کے لیے کیا جا رہا ہے، سب پہ لعنت ہے۔ اس لعنت والے کام پہ پہنچے، کیوں کہ پہلے قوانین کو غلط استعمال کیا۔ اس لیے طریقہ کار یہ ہے اسلام میں۔ ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں، ایک بات سمجھیں، ایک جاتی ہوئی عورت کو ایک محلے گلی سے گزر رہی ہے اور آپ اس عورت کو بول رہے ہو کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جو بیوی نہیں ہے آپ اس کو بولو میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، جب آپ ایک دفعہ اپنی بیوی کو طلاق بول دیتے ہو، وہ اگرچہ طلاق رجعی ہے لیکن ہے تو طلاق یافتہ نہ، ہے تو آپ کی زوجیت سے باہر نکل گئی۔ اب 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ کی پہلی طلاق واقع ہو گئی، تو دوسری طلاق آپ کی کہاں ہوا میں اڑ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ بات سمجھائی نا؟ وہ ایسے ہی جیسے آپ کسی غیر عورت کو طلاق بول رہے ہو، جب پہلی دفعہ بول دیا تو دوسری دفعہ 100 دفعہ بھی بولتے جاؤ، اس کا تصور نہیں ہے۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک وقت میں اتنی زیادہ بھی بول دی جائیں تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اس قانون اور ضابطے کے تحت ان کو طلاق دو جو ایک ضابطہ اور قانون مقرر ہے تمہارے لیے، اس طرح کیا جائے۔ یہ ہے طلاق کا طریقہ، اور بڑے پیار سے اللہ نے فرمایا طلاق دینے کے بعد گھر میں رکھو، عدت پوری کرو، گھروں سے نہ جانے دو۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی اور سوچ چینج بھی ہو جائے۔ اب انداز ہے آیات کا سمجھنے کا، اور ہم نے اس کو رشتہ توڑنے کا، لڑائیوں کا، جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا ہوا ہے۔ معاشرے کی بے حیائی اس لیے بڑھی ہوئی ہے کہ ہم اگر یہ تینوں کام آسان کر لیں تو آج بھی معاشرہ اسی طرح واپس آ سکتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب ان کی عدت پوری ہو رہی ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب اگر عدت پوری ہو رہی ہے تو اب اچھے طریقے سے یا تو ان سے صلح کر لو، واپس رکھ لو، یا فارقوهن، علیحدہ کرنا بھی ہے تو معروف اچھے انداز۔ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور 2 گواہ جو ہے وہ رکھ لیا کرو ہر موقع پہ۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی کو اللہ کی رضا کے لیے اچھی طرح پوری کیا کرو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ واعظ، یہ نصیحت ایسے انسان کو کی جاتی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ گویا کہ انداز یہ ہے کہ اے لوگو، اگر ایمان ہے نا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ تو پھر یوں کرو، یہ ہے قانون۔ یہ کیا ہوا کہ مومن مسلمان کہہ کے پھر بھی ان کے اندر جو ہے وہ الٹی حرکتیں کرتے ہو؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں. اور اچھا اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پہ عورت کی طرف سے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی تو میں کہاں جاؤں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ نا، مجھے کہاں سے ملے گا؟ یہ سب سے پہلے کمی ہے اس چیز کی کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اب ذرا آیات کا رخ دیکھیے کہاں مڑتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یاد رکھ لو جو اللہ پہ تقوی اختیار کرتا ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی مخرج، کوئی نہ کوئی راستہ بناتا ہے. آگے جس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے معاملے کو پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی ہے، ایک اندازہ رکھا ہوا ہے. اس لیے فکر نہ کرو، اللہ نے روزی رکھی ہے، جس انسان کو جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ رزق بھی دینے والی ہے. اس لیے یہ قانون سمجھنے کے ہیں. آگے فرمایا، اب پیچھے چونکہ حیض کی بات ہو رہی تھی تو اگر کوئی ایسی عورت ہو کہ جس کے مخصوص دن جو ہے وہ آ ہی نہیں رہے، بڑھاپے یعنی بڑی عمر کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے، اب 3 پیریڈ ہے تو 3 پیریڈ تو اس کو ہوتے نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اگر عورتیں ایسی ہوں کہ ان کے وہ مخصوص دن نہ ان کو آتے ہوں، وہ ختم ہو گئے ہوں، ان سے مایوس ہو گئی ہوں اور ان کے بارے میں ہو، تو فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ، ان کی عدت پھر 3 مہینے ہے. 3 مہینے، کیونکہ جو پیریڈ ہوتے ہیں وہ تو 3 مہینے سے کم میں پورے ہو سکتے ہیں نا، کم میں پورے 2.5 مہینے میں ہو جائیں گے، 2.25 مہینے میں ہو جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج طلاق ہوئی ہو، کل پیریڈ شروع ہو گئے ہوں، اور تیسرا مہینہ بس شروع ہی ہوا ہو تو 3 پیریڈ پورے ہو چکے ہوں. اس لیے 3 مہینے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ان پیریڈ کا پتہ نہیں چلتا ہے. وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اسی طرح جن کو حیض نہیں آتا ان کے بھی 3 پیریڈ ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، لیکن اگر کوئی عورت پریگنٹ ہے، حمل والی ہے، اس کو بھی طلاق ہو سکتی ہے. یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ عورت پریگنٹ ہے تو طلاق نہیں ہو سکتی ہے. اگر اور جب عورت پریگنٹ ہے تو اس کو اگر طلاق ہو گئی تو پھر عدت کیا ہے؟ فرمایا اجلہن ان یضعن حملہن، جیسے ان کا ڈیلیوری ہوگی وہی ان کی جو ہے وہ عدت ہوگی، چاہے وہ اگلے دن ہو جائے، چاہے وہ گھنٹے بعد ہو جائے، اور چاہے 9 مہینے بعد ہو، چاہے وہ 9 مہینے بعد ہو. بات ہے نا کہ چاہے وہ 9 مہینے بعد ہو، تو اتنا جو ہے وہ ان کی عدت ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، پھر اشارہ اسی بات کی طرف. اور لوگوں اللہ سے جو ڈرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے پھر سارے کام آسان کر دیتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، تبھی سارے معاشرے کے نظام کو درہم برہم کیا ہوا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اور لوگوں پھر سے تاکید یہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، دوبارہ سے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا اور اس کو اجر بھی بہت بڑا دے گا. آگے پھر فرمایا اب جن عورتوں کو طلاق دے دی ہوئی ہے اور وہ طلاق رجعی ہے، جیسے میں نے بتایا ہے پہلی اور دوسری طلاق ہے، تو ان کو گھر میں رکھنا ہے تو پھر کیسے رکھنا ہے؟ اب طلاق تو ہوگی ہوئی ہے، اب عدت پوری کر کے جانا ہے اس نے، تو پھر کیسے رہے گی؟ فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو اسی طرح ٹھہراؤ جیسے کہ تمہاری وجد، تمہاری استطاعت ہے رہنے کی، جیسے تم رہ رہے ہو اسی طرح ان کو بھی رکھو. ولا تضارون، ان کو تنگ نہ کرو، لتضیقوا علیہن، تاکہ ان پہ تنگی کرو کہ یہ خود ہی جان چھوڑ کے چلی جائے. یہ نہیں کرنا، جتنی استطاعت ہے اتنا کرو. پہلے کپڑے لا کے دیتے تھے نا تو اب بھی لا کے دے دو، پہلے کھانا لا کے دیتے تھے اب بھی لا کے دے دو، اگرچہ وہ عدت میں جا رہی. یاد رکھ لیں کہ عدت میں اس عورت کا تعلق خامد سے ایک رہتا ہے، اور اس کا طریقہ کار کہ خامد عدت میں اگر فوت ہو جاتا ہے، عورت کی عدت ہے اور خامد عدت پہلی طلاق کی اور دوسری طلاق کی ہے، تو خامد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس خامد کی وارث وراثت میں بنے گی وہ بیوی. یہ نہیں ہوگا تو اس کی تو طلاق ہو گئی تھی، اس کو وراثت کہاں سے ملنی. عدت کے دوران اس کا ایک رشتہ خامد سے رہتا ہے. یہی وجہ ہے
کہ فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ اس عدت میں جا کے دوسری طلاق دی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کا دینے کا کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی محل نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر دی جائے تو ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا ایک تعلق موجود ہے خامد سے عدت کے دوران بھی۔ پہلی طلاق اور تیسری طلاق کے بعد تو پھر بات ہی ختم ہے نا، اور تیسری طلاق کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکنیہن، ان کو ٹھہراؤ اسی طرح جتنی تمہارے پاس وجد وسعت ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اگر وہ عورت پریگننٹ ہے اور طلاق ہوئی ہے، عدت میں گزار رہی ہے، تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، خرچ کرو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ اپنی ڈیلیوری کو کر لیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اب ڈیلیوری ہو گئی اور بچہ بھی ہو گیا اور صلح بھی نہیں ہوئی ہے، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر تمہاری اس اولاد کو، تمہارے اس بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے، تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس کی اجرت، اس کا خرچہ تم بھرو گے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورے کر لیا کرو۔ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، آپس میں مشکل سمجھتے ہو، بیوی سمجھتی ہے کہ میں نے آگے نکاح کرنا ہے، خامد کہتا ہے کہ میں اس بچے کو کہاں لے کے جاؤں، تو اگر مشکل ہو جائے اور اس بچے کو کہیں تیسری جگہ سے بھی دودھ پلانا ہو تو جائز ہے۔ فَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، لیکن لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، وسعت والا اپنے حساب سے خرچہ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا دے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ نے جتنا دیا، اللہ نے کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی بنائے گا۔ وقتی طور پہ تنگی ہے نا، اللہ تعالیٰ آسانی دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ تھے وہ مسائل جو طلاق کے تھے، اور اگر ان کو غور سے سمجھے تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ تمہاری لڑائی ہو گئی، تمہارا جھگڑا ہو گیا، تمہارا یہ ہو گیا، تمہارا وہ ہو گیا۔ صلح صفائی سے اس مرحلے کو پورا کرو، صلح صفائی سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں پہلے سے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور رسول کے حکم کی نافرمانی کی، تو فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا محاسبہ جب کیا تو سختی سے کیا، اور ہم نے انہیں بڑا سخت عذاب دیا تھا پہلی بستیوں کو۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، انہوں نے اپنے معاملے کے وبال کو جو ہے وہ چکھا، اور ان کا معاملہ انجام جو ہے وہ بہت خسارے والا ہوا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، او عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے عقل والو جو ایمان لانے والے ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، اپنا رسول بھیجا ہے جو اللہ کی آیات تمہارے پہ تلاوت کرتا ہے، جو واضح آیات ہیں۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لایا جائے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، آخرت پہ نیک اعمال کرتا ہے، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اللہ ہی ہے بے شک جس نے سب سے بہتر روزی اور رزق رکھا ہوا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، وہ لوگو اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے بھی اسی طرح ہی 7 زمینیں بنائی ہیں، مثلہن، اور وہ 7 زمینیں کوئی 7 طبقات یا 7 بر اعظم نہیں ہیں۔ یتنزل الامر بینہن، ان 7 زمینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح نازل ہوتا ہے۔ لتعلموا، تاکہ جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ کے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ تھی سورۃ طلاق۔ اگر اس سورۃ طلاق کو چند پوائنٹ میں نوٹ کریں، پوائنٹ تو پہلا پوائنٹ یہ لوگو، یہ اللہ کے مخصوص احکامات ہیں، انہیں اگنور یا ہلکا نہ سمجھو، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز اللہ سے ڈر جاؤ۔ تیسری چیز رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کبھی کسی انسان کے لیے جنت نہیں بن سکتی ہے،
یہ دنیا میں کوئی انسان کسی کا رازق نہیں ہے، دنیا میں کوئی انسان آپ کا رازق نہیں ہے، آپ کا خامد ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا باپ ہے، یا آپ خود ہیں، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، کوئی رازق نہیں ہے، رازق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ توکل کریں تو اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں پہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس آیت کے چند نچوڑ باتیں ہیں، اور اے لوگوں اگر نبھا نہیں ہو رہا تو اس میں ایک حدیث کو میں بیان کر دوں۔ عموماً حدیث بیان کی جاتی ہے محدثین اس حدیث کے بارے میں کہ ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ میری اس گفتگو سے، حدیث بتانے سے پہلے میں یہ نوٹ کر دوں کہ میری اس گفتگو سے غلط کوئی مطلب نہ لے لے کہ جیسے میں طلاق کو پرموٹ کر رہا ہوں فلاں کر، نہیں، مقصد یہ کہ ہر چیز کی اصلیت کو سمجھا جائے۔ جو ہے ہم کسی اچھی چیز، یعنی کسی اچھی چیز کو اتنا برا بنا دیں اور کسی بری چیز کو اتنا اچھا کر دیں، ہم لوگ افراط اور تفریط میں چلے جاتے ہیں، یا تو کسی چیز کو حد سے زیادہ برا کر دینا یا کسی چیز کو حد سے زیادہ جو ہے وہ کم کر دینا، تو یہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ حدیث جس کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سے اللہ کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ بغض والی ہے تو وہ طلاق ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ہاں دوسری سائڈ پہ وہ احادیث ضرور موجود ہیں کہ جس میں فرمایا کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر پہ لگاتا ہے اور وہ بھیجتا ہے اپنی فوج کو، جاؤ جا کے لوگوں میں اپنی کاروائیاں کر کے آؤ۔ وہ واپس آ کے ان سے جو ہے کارگزاری سنتا ہے، کیا 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 کیا، سارے بتاتے ہیں فلانے نے یہ کیا۔ ایک شترنگا سا ہوتا ہے، چھوٹڑو سا جنو سا، وہ کہتا ہے جی میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہتا تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے 2 خامد بیوی کی لڑائی کرا دی، ان کی جدائی کر کے۔ کہتا تو سب سے بڑا کام کر کے آیا ہے، اس کو آ کے جو ہے گلے لگا لیتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی قطع رحمی بری چیز ہے، ایک تعلقات کو جدا کرنا الگ چیز ہے، لیکن قانون اور ضابطہ کیا ہے؟ اسلام نے جیسے نکاح کرنے کے اصول ضابطے دیے ہیں نا، ویسے ہی علیحدہ ہونے کے بھی اصول ضابطے دیے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ طلاق، نکاح کرنے کا طریقہ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا، لیکن طلاق دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ضرور بیان کیا ہے۔ ایسے ایسے دینی ہے، عدت یوں گزارنی ہے، فلانی عورت کی یہ عدت ہے، اور فرمایا کہ جو نکاح کرنا ہے وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ الگ سے حدیث میں سمجھایا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان آیات میں جو بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔